اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ صرف ابتدائی کے حوالے سے آج ہمارا 7واں درس ہے۔ اس درس میں ہم نون تاکید کے حوالے سے بات کریں گے۔ نون تاکید کہتے کسے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نون ہے جو فعل مضارع اور فعل امر کے آخر میں لگایا جاتا ہے تاکہ معنی کی تاکید اور پختگی پر دلالت کرے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں تو ہمارا مخاطب کبھی کبھار ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہمارا مخاطب ہماری بات میں شک کرے گا، ڈاؤٹ کرے گا یا اس کا انکار کرے گا، تو ہم اس کے لیے پہلے سے ہی جناب علی پیش قدمی کرتے ہیں اور الفاظ میں زور ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گرمی کے موسم میں گھر سے باہر سے گھر میں آئیں اور اگر جو بارش ہوئی ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر والے نہیں مانیں گے بارش ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے نا کہ مثال کے طور پر قسم سے بارش ہو رہی ہے۔ یا آپ نے کیوں کہا قسم سے؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا اگر آپ سادہ کہہ دیتے بارش ہو رہی ہے تو سامنے والے آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، لہٰذا آپ نے ان کے انکار کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے پہلے سے ہی وہ جملے میں کہہ دیا قسم سے۔ تو یہ قسم سے جو ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے تاکید کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں مختلف طریقوں سے تاکید کی جاتی ہے، ان طریقوں میں سے ایک نون نے تاکید لگایا جاتا ہے۔ اور جیسے مثال دیکھیے آپ، یضربنا، وہ ضرور مارے گا۔ اب کسی سے ہم بات کر رہے ہوں ڈاؤٹ فل ہو، ہمارا والا سامنے والا مخاطب جو ہے وہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ سامنے والا انکار کرے گا یا شک کرے گا، تو ہم اب سادہ اس سے نہیں کہیں گے کہ وہ مارے گا، بلکہ کہیں گے وہ ضرور مارے گا۔ تو عربی زبان میں بھی اب نہیں کہا جائے گا اس کے سامنے سے یضربو، بلکہ کہا جائے گا یضربنا۔ اور تنصرو، تنصرو میں بھی ایسا ہی ہے کہ تنصرنا، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ مثال اتفاق سے مجہول کی دے رکھی ہے، تنصرو سے بن جائے گا تنصرنا، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ اب سادہ نہیں کہیں گے کہ تنصرو۔ احکام مختلف نون تاکید کے حوالے سے جن کو ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ نون تاکید کی اقسام۔ نون تاکید کی دو قسمیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ ثقیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے مشددہ ہوتا ہے، تشدید ہوتی ہے، دو نون ہوتے ہیں، اور خفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نون ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے 14 صیغوں پہ داخل ہوتا ہے، جبکہ خفیفہ ہر صیغے پہ داخل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ نون تاکید خفیفہ تثنیہ کے صیغوں پہ داخل نہیں ہوتا اور جمع مؤنث کے صیغوں پہ داخل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ باقی تمام صیغوں پر نون تاکید خفیفہ داخل ہوتا ہے۔ نون تاکید استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون تاکید مضارع کے آخر میں آتا ہے۔ مضارع پر عام طور پر نون تاکید کے ساتھ لام تاکید بھی لگایا جاتا ہے، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے یضربنا پہ اب آپ لگا دیں لیضربنا، وہ ضرور مارے گا، اور تنصرنا پہ آپ لام لگا دیں تو کہیں کہ لتنصرنا، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ آپ کی خدمت میں نون تاکید ثقیلہ کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی عرض کر دیا۔ اب کچھ مثالیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں مضارع معروف پر نون تاکید ثقیلہ داخل ہوا ہے، تو اس کی مثالیں ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اب مضارع معروف پر نون تاکید ثقیلہ کے صیغوں کو ملاحظہ کیجئے۔ غائب کے صیغے ہیں، لَيَنْصُرَنَّ، وہ ضرور مدد کرے گا، لَيَنْصُرَانِ، وہ ضرور مدد کریں گے، لَيَنْصُرُنَّ، وہ ضرور مدد کریں گے، لَتَنْصُرَنَّ، وہ ضرور مدد کرے گی، لَتَنْصُرَانِ، وہ ضرور مدد کریں گی، اور لَيَنْصُرْنَانِ، وہ ضرور مدد کریں گی۔ اب تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ غائب کے اندر پہلے 3 صیغے مذکر کے ہیں، دوسرے 3 صیغے جو ہے وہ مؤنث کے ہیں، اور جو مذکر کے ہیں مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور جو مؤنث ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع۔
اب مخاطب کے صیغے ملاحظہ فرمائیے، لتنصرن، لتنصرن تو ضرور مدد کرے گا، لتنصران، لتنصران نے تم ضرور مدد کرو گے، لتنصرن تم ضرور مدد کرو گے، لتنصرن تو ضرور مدد کرے گی، لتنصران نے تم ضرور مدد کرو گی، لتنصرنان نے تم ضرور مدد کرو گی۔ یہ مخاطب کے صیغے ہیں، یہاں پر بھی پہلے 3 مذکر کے، دوسرے 3 مؤنث کے، اور تینوں میں سے پہلا مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اور اسی طریقے سے یہ صیغے آگے بڑھیں گے۔ متکلم کے صیغے ملاحظہ فرمائی، لانصرن میں ضرور مدد کروں گا، لننصرن ہم ضرور مدد کریں گے۔ متکلم وعدہ کا صیغہ ہے پہلا والا، دوسرا والا متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے۔ اب تک آپ کو یہ باتیں یاد ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ۔ نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع مجہول کی گردان کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ترجمے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ لَيُنْصَرَنَّ اس کی مدد ضرور کی جائے گی، لَيُنْصَرَانَ نے ان کی مدد ضرور کی جائے گی، لَيُنْصَرُنَّ ان کی مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرَنَّ اس کی مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرَانَ نے ان کی مدد ضرور کی جائے گی، اور لَيُنْصَرْنَانَ نے ان کی مدد ضرور کی جائے گی۔ یہ غائب کے صیغے ہیں، اور ان صیغوں میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ کس طریقے سے مجہول کے اندر ترجمہ ہو رہا ہے۔ مضارع مجہول میں مخاطب کے صیغے ملاحظہ فرمائیے، لَتُنْصَرَنَّ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرَانَ نے تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرُنَّ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرِنَّ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرَانَ نے تمہاری مدد ضرور کی جائے گی، لَتُنْصَرْنَانَ نے تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ آپ ملاحظہ کیجئے یہاں پر آگے 6 الفاظ ہیں، ہم نے اردو میں ان کا ترجمہ ایک ہی ترجمہ کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تینوں کے جو دقیق ترجمہ ہیں، جو مرادی ترجمہ عربی کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا۔ پہلا صیغہ تم ایک مرد کی مدد کی جائے گی، دوسرے میں تم 2 مردوں کی مدد کی جائے گی، تیسرے میں تم 2 سے زیادہ مردوں کی مدد کی جائے گی، اور چوتھے میں تم ایک عورت خاتون مؤنث کی مدد کی جائے گی، اور تم 2 مؤنث کی مدد کی جائے گی، اور تم سب مؤنث کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو میں نے ترجمہ بتایا دقیق ہے، لیکن اردو محاورے میں عام طور پر ایسا نہیں بولا جاتا، ویسے ہی بولا جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہے۔ مضارع مجہول نون تاکید ثقیلہ متکلم کے صیغوں میں ملاحظہ فرمائیے، لَأُنْصَرَنَّ میری مدد ضرور کی جائے گی، لَنُنْصَرَنَّ ہماری مدد ضرور کی جائے گی۔ نون تاکید ثقیلہ کے بعد ہم نون تاکید خفیفہ کو مضارع پر ملاحظہ کریں گے، مضارع معلوم پر بھی اور مضارع مجہول پر بھی۔ نون تاکید خفیفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نون ہوتا ہے، وہ نون ساکنہ ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نون تاکید ثقیلہ تو ہر صیغے پہ داخل ہوتا تھا، لیکن نون تاکید خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کی صیغوں میں پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ ان کی گردان ملاحظہ فرمائیے۔ اب نون تاکید خفیفہ کو غائب کے صیغوں پہ ملاحظہ کیجیے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہر صیغے پہ داخل نہیں ہوتا ہے، تثنیہ پہ داخل نہیں ہوتا ہے، اور جمع کے صیغے پہ، جمع مؤنث کے صیغے پر بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ینصرو ہے، اس پہ جب نون تاکید خفیفہ داخل ہوگا تو بن جائے گا لینصرن، وہ ضرور مدد کرے گا۔ ینصرانے پہ داخل نہیں ہوگا، اور ینصرونا پہ جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لینصرن۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا نون تاکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، جمع مذکر کے نون پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کا واو حذف ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ ضرور مدد کریں گے، اور تنصرو پر جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لتنصرن،
معنی اس کا ہے وہ ضرور مدد کرے گی، تنصرانے پہ داخل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ینصرنا پہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ اب مضارع مخاطب کے صیغوں میں ملاحظہ فرمائیے نون تاکید خفیفہ کو۔ تنصرو پہ جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لتنصرن، ترجمہ ہو جائے گا وہ ضرور مدد کرے گا۔ تنصرانے معذرت چاہتا ہوں، اس پر داخل نہیں ہوگا۔ اور تنصرونا، اس پر جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لتنصرن، ترجمہ ہو جائے گا تم ضرور مدد کرو گے۔ تنصرینا پہ جب داخل ہوگا نون تاکید خفیفہ تو بن جائے گا لتنصرن، تو ضرور مدد کرے گی، اور تنصرانے پر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے تنصرنا پر بھی نون تاکید خفیفہ داخل نہیں ہوگا۔ متکلم وحدہ کے صیغے پر مضارع معروف میں نون تاکید داخل کرنا ہو تو کیا صورت بنتی ہے؟ انصرو بن جائے گا لانصرن، یعنی میں ضرور مدد کروں گا یا کروں گی۔ ننصرو پر جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لننصرن، یعنی ہم ضرور مدد کریں گے۔ اب ہم نون تاکید خفیفہ کو فعل مضارع مجہول پر ڈالیں گے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ نون تاکید خفیفہ تثنیہ اور جمع مؤنث کی صیغوں پہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ ان کی گردانوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ غائب کی صیغوں میں ینصرو سے بن جائے گا لینصرن، اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ ینصرانے سے بن داخل نہیں ہوگا۔ ینصرونا میں جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لا ینصرن، یہاں پر بھی واو حذف ہو جائے گا، ترجمہ ہے اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ اور تنصرو میں جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لا تنصرن، اس کی مدد ضرور کی جائے گی، اور تنصرانے میں داخل نہیں ہوگا، اور پھر ینصرنا میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ نون خفیفہ مجہول کے متکلم کے صیغوں میں جب داخل ہوگا، بلکہ معذرت چاہتا ہوں مخاطب کے صیغوں میں جب داخل ہوگا تو بن جائے گا تنصرو سے لتنصرن، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی، اور تنصرانے سے نہیں ہوگا اس پہ داخل، اور تنصرونا پہ جب داخل ہوگا تو بنے گا لتنصرن، یعنی تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ تنصرینا پہ جب داخل ہوگا تو بن جائے گا لتنصرن۔ یہاں پہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ جب نون تاکید خفیفہ آتا ہے تو یا حذف ہو گئی ہے یہاں پر، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ اور تنصرانے جو کہ تثنیہ ہے، اس پر داخل ہی نہیں ہوتا نون تاکید۔ اور آخر میں جو ہمارے پاس ہے تنصرنا، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس پر بھی نون تاکید خفیفہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب آخر میں نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کو ہم داخل کریں گے مضارع مجہول کے متکلم کے صیغوں پہ، تو دونوں صیغوں پہ بھی داخل ہوتا ہے، تو بن جائے گا انصرو سے لانصرن، میری مدد ضرور کی جائے گی، اور ننصرو سے بن جائے گا لننصرن، ہماری مدد ضرور کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔